اور دوسری جانب اس وقت سینیٹر اسحاق ڈار سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں کہ ان ملٹیپلز آف 10 بلینز کیونکہ ظاہر ہے آخری مہینے یا آخری ہفتے میں تو سارا خرچ نہیں ہوتا. دے ہیو ٹو ڈو دی پرکورمنٹ. جو کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے وہ فیسیلیٹیٹ بالکل کیا گیا. اور اس میں آئی کین اشور یو مسٹر چیئرمین تھرو یو مائی آنریبل کولیگ کہ اس میں کوئی میلا فائڈی نہیں تھی. دی ڈائریکشن آف دی میں تو بلکہ شٹل کاک بنا ہوتا ان بٹوین ایز فائنانس منسٹر. ایک چیز آتی تھی ادھر سے, ایک طرف جوڈیشری تھی, دوسری طرف ہاؤس تھا, اینڈ تیسری طرف فائنانس منسٹری تھی, اور obviously آئی واز ریپرزینٹنگ اے گورنمنٹ, سو کابینہ تھی. تو ڈیڈ ہر بیسٹ بٹ میڈ شیور کہ جی جو ساری اگریڈ ریکوائرمنٹس آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس بجٹ میں نہ صرف یعنی اپروو ہوں جو کہ ہو چکی, اس کی ڈسبرسمنٹ کے لیے بھی بفور دی فائنل ڈے آف دی پریویس گورنمنٹ 9th of August ایوری تھنگ واز لائنڈ اپ تاکہ اسموتھ فلو ہو, ان کو کوئی کسی قسم کی دقت نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اب وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. انہوں نے فرمایا کہ ناقص کارکردگی کا بوجھ کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیٹس بی ویری ریئلسٹک. اگر ایک 24ویں معیشت 47ویں بن گئی ہے, اگر پرابلمز آ چکی ہیں, اگر ہم میکرو اکنامک انسٹیبل ہو چکے ہیں, اگر ہم IMF کا خود اپنا ہاتھوں سے پروگرام طے کیا ہوا اس کو ہم نے ورچولی ڈیریل کر دیا ہے, تو پھر ہمیں کوئی PDM یا اس کسی کو آپ مورز الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس کے کانسیکوینشل چیزیں تو سامنے تھیں. میں تو اس سے آگے دیکھتا ہوں. ان مائی اوپینین دی کلیئر ایفرٹ واز کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو, پاکستان سری لنکا بنے. یہ کچھ پاکستان کے دشمن اندر بھی اور جو فورن ملکوں میں بیٹھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو. دیٹس دی ایزیسٹ وے. ایک سالڈ گورنمنٹ ہو, اس کے ساتھ I've been part of those negotiations in international forums. When Prime Minister goes as closed door meeting, I know the sentiments. You have never been accepted as a nuclear power, dil se. You have never been accepted as a missile quwwat, dil se. تو ہمیں اپنی عقل ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے, کیسے لے کے جانا. وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ آل سٹیک ہولڈر کا ایک جو لیڈر دی اپوزیشن نے ان ڈفرنٹ وے بات بھی کی کہ ایک افہام و تفہیم کے ساتھ اپنے ملکی انٹرسٹ کو ہم سب سے پہلے ہماری سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس کو پروٹیکٹ کریں. وی میک شیور کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کسی قسم کی تکلیف. دس واز دا ایزیسٹ اینڈ دا بیسٹ اپرچونٹی فار دیم. دیکھیں نا 30 جون کے بعد وہ پروگرام چل نہیں سکتا کیونکہ عمران خان صاحب کی PDA کی گورنمنٹ میں جب وہ آپ نے وہ جو ریورس کی کچھ چیزیں جو کہ ایگریڈ تھی تو اس پہ انہوں نے ٹوک اے اسٹینڈ, تو وہ 1 سال ایکسٹینڈ ہو سکتا تھا, وہ 30 جون تھی. لک ایٹ دا ڈے وین وی فائنلائزڈ ایونچولی. میرے نزدیک فروری میں 9th ریویو ہو جانا چاہیے. ٹیکنیکلی ایوری تھنگ واز اوکے. پرابلم کیا تھی کہ جی ایکسٹرنل گیپ پورا کریں 6 بلین. میں کہتا تھا یہ جو 7 بلین بیسز ہے ایکسٹرنل گیپ کا which is current account deficit is not going to increase more than 3 billion. So all you need is 3 billion gap and that is available. 2 بلین کی سعودی عربیہ سے لے کے دے دی, 1 بلین کی UAE سے لے کے دے دی کمٹمنٹ تھرو ای میلز. لیکن پتہ نہیں کیا میں اب I don't want to say much کیونکہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ میں یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے اندر رکھیں چیزوں کو جو ملک کی مفاد میں رکھنی چاہیے. لیکن I have given a hint. I was very clear as a Pakistani کہ دی کلیئر جو گول تھا کچھ قوتوں کا وہ تھا کہ پاکستان کرے ڈیفالٹ. 13 پارٹیز کی حکومت ہے اور انہوں نے سوچا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے. تو ہمارا یہ جو پیریڈ ہے اس کو کائنڈلی اس اینگل سے دیکھیں جناب چیئرمین کہ اٹ واز اے ڈفرنٹ. یہ کوئی اکانومی کو فکس کرنے کا ٹائم نہیں تھا, یہ سروائیول کا ٹائم تھا. I remember when I boarded the flight with Prime Minister Shehbaz Sharif to come to Pakistan on 26th of September, پہلی بات انہوں نے مجھے کی کہ جو بانڈز 1 بلین کا دسمبر میں ہے اس کو ہم نے 2 سال ریسکیڈول کرنا in the name of force majeure floods in Pakistan in 2022. دوسری انہوں نے کہا جی ہمیں پیرس کلب جانا ہے جتنے میں نے کہا جی دونوں چیزیں نہیں کرنی پاکستان کی خاطر, خدا کے لیے. لیٹس ٹرائی اینڈ میک شیور کہ ہم ہر سوورن لائبلٹی آف پاکستان وی میٹ آن ٹائم اینڈ ناٹ اے منٹ ڈیلے ٹو ٹیک پلیس. ہم آج یہ جائیں گے, ہم 25 سال شاید ان انٹرنیشنل مارکیٹس میں نہیں جا سکیں گے جب جنرل الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی.
forget about کس کی حکومت اللہ کو پتہ ہے. لیکن یہ دوسری میری اسٹرانگ ایڈوائس تھی پرائم منسٹر کو اس وقت شہباز شریف کو کہ ہمیں پیرس کلب نہیں جانا چاہیے. بھئی ہمارا ٹوٹل لائبلٹیز اگر 100 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اور 130 بلین ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہے, پیرس کلب اونلی 11-12 بلین, اس کو ہم ری شیڈول کروا کے کیا کر لیں گے. لیکن یہ لوگ پھر ہم سے ہیزیٹنٹ ہوں گے ڈیل کرنے میں. تو اٹ واز لائک, مجھے یاد ہے کہ میں نے ودن 72 آورز آ کے پاکستان میں ان کی کانسنٹ سے میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. میں اس کے بعد مڈل آف اکتوبر میں IMF ورلڈ بینک میٹنگ میں گیا, میرے ساتھ فائنانس سیکرٹری تھے, میرے پاس EAD منسٹر تھے, میرے ساتھ EAD سیکرٹری تھے. مجھے درجنوں منسٹرز نے, فائنانس منسٹر جن کو میں پرانا جانتا ہوں, انہوں نے کمپلیمنٹ کیا, یو ہیو ٹیکن 2 بیسٹ ڈیسیژن آتے کہ یہ نہ کریں. دیکھیں ہمیں کولیکٹیولی سوچنا ہے, یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے, یہ کوئی ذاتی کو انا کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے اس میں شاید اپنا کرٹیسزم بھی برداشت کیا, لیکن آئی فیلٹ کہ یہ چیزیں پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں الیکشنز کے بعد جو بھی آئے گا اس کے لیے اچھی نہیں ہوں گی. یو وانٹ بی ایبل ٹو گو ٹو دی انٹرنیشنل مارکیٹ ٹو فلوٹ یور پیپر, یو وانٹ بی ایبل ٹو انگیج دیز ملٹی لیٹرل فار مور فنڈ ریزنگ. تو میں آنیسٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں کارکردگی نو کارکردگی, آئی وانٹ ناٹ مینشن کہ ایک ان کے سینئر پچھلی گورنمنٹ کے جو تھے انہوں نے کہا کہ جی لینڈ مائن بچھا کے ہم جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں یہ چل ہی نہیں سکتا. تو دیٹ واز ناٹ اے گڈ تھنگ. سو اگر واقعی یہ بات ان کی سچی تھی, یا تو وہ جھوٹ بول رہے تھے وہ سیاستدان, اگر سچی تھی تو وہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر وہ اپنی اس وقت کے پارٹی لیڈرشپ, اب تو وہ ڈس اون کر چکے ہیں, اگر اس وقت کے اپنے پارٹی لیڈرشپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ لینڈ مائن بچھا کے اس کے بعد ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں اینڈ دس کنٹری ول ناٹ سروائیو, تو بڑی بدقسمتی ہے. یہ سوچ کی بڑی بدقسمتی ہے. ایسے تو سوچ والے کو تو پاکستان کی سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے. There is a very serious threat to the entire آپ کی جو فیوچر کی سوچ ہے اس کے بارے میں. تو بڑی افسوس ہے مجھے, وہ ساری چیزیں میں تو دہرانا بھی نہیں چاہتا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جوانوں کو, بالکل میں سمجھتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز I'm sure they will make sure کہ جو ٹکٹس دیں گے وہ اپنی یوتھ کو اور اپنے جو بھی پوٹینشیل ان کے لوگ ہیں الیکٹیبلز ہیں وہ دیر فالوز. آئی بین پاکستان کی تاریخ میں 2002, 2008, 2013 کے الیکشن, I was chairman of my party's election cell. I was heading the election entire process of PMLN. صرف 2018 میں نے نہیں کیا, میں پچھلے 4 الیکشنوں میں. اور بائی دی وے یہ ان 2002, 2008, 2013, 2018 یہ 4 الیکشنز ہیں جب آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. آئی انڈورس اٹ. وی آلسو ڈیمانڈ دیٹ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. اٹ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ. اینڈ جب یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے, آئی انڈورس اٹ. کون نہیں چاہتا کہ لیول پلینگ فیلڈ, ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. 2002, 2008, 2013, 2018 وی اونلی ون الیکشن 2013 کے. تو دیٹ مینس کہ اگر اب میں یہ بلیم گیم میں پڑ جاؤں کہ بھی 2002 ہمارے لیے فری اینڈ فیئر نہیں تھے, 2008 نہیں تھے, 2018 نہیں تھے, وی ہیو ایمپل. اب 2013 میں وی ون دی الیکشن. مجھے یاد ہے کہ چیئرمین آف دی الیکشن سیل بٹ آف فائنانس منسٹر, ہم نے میڈیا میں وہ وائٹ پیپر ایشو کیا جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس الیکشن میں. اور اس کو اگر آپ کو یاد ہو کہ جو جوڈیشل کمیشن بنا جسٹس ناز الملک صاحب کی سربراہی میں PTI کی ڈیمانڈ پہ 35 پنکچر کو ویریفائی یا اس کو ربش کرنے کے لیے, اس میں ہم نے وہ پیپر پیش کیا اور الٹیمیٹلی فائنڈنگ تھی کہ نہیں کوئی 35 پنکچر والی بات ساری جھوٹی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ تو میری ایک سیاسی ایک سٹیٹمنٹ تھی, بٹ دیٹ کازڈ کنٹری اے لاٹ. 126 دن کا دھرنا تھا, فائنینشیل لاسز تھے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے جیسے میں تلخیوں میں نہیں جانا چاہتا, آئی انڈورس ہز تھاٹ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. آئی انڈورس ہز تھاٹ کہ جی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ یہ الیکشنز جو کریڈیبل نظر آنے چاہیے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے, پرٹیکولرلی 2013 کی. انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں, فافن ہے, دوسرے ہیں, آنے دیں ان کو, لیٹ دم واچ اینڈ اوور سی دی الیکشن پروسیس. تو ہمیں وی آر ایز اسٹرانگلی بلیور یہ دونوں چیزوں پہ کہ فری اینڈ الیکشن ہونی چاہیے پاکستان میں اور لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارا جو ہے جی وہ بالکل گزارا نہیں ہے. الیکشن کی کریڈیبلٹی از ویری امپورٹنٹ, لیکن وی مسٹ آلسو پری ڈیٹرمن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو بھی جس کو ملے گا حصہ. ہم نے دیکھا پچھلے 4 الیکشن تو میں ایز اے سیڈ ایکٹیولی انوالو رہا ہوں,
جو بھی حصہ ملے گا پھر ہمیں پھر آنےسٹی کے ساتھ دل سے, یہ نہیں کہ وہ پولیٹیکل ریزن کہ الیکشن کے بعد ہم کہیں جی ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمیں ایکس نمبر آف سیٹس نہیں ملی. ہم انشور کریں پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہو, انشور کریں پروسیس فری اینڈ فیئر ہو, انشور کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ دین وی شوڈ ہیو دی میگنینمٹی and the honesty that if whatever the election results are, we should all accept with open heart. Thank you very much. I hope I didn't miss anything. Jo honorable leader of the opposition raised kiya, tried to cover and clear everything what I could. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.